السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ جانتے ہیں میرا نام فضل الرحمان، میں یوٹیوب چینل HM پاک ٹی وی پر آج ہم بتائیں گے کہ پاکستان کو اپنی مرضی سے کرنسی جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔ آپ کی جیب میں پڑا ہر کرنسی نوٹ ایک قرض ہے جو آپ کی حکومت نے اسٹیٹ بینک سے اس وعدے پر لیا ہے کہ وہ اس نوٹ کو سود سمیت واپس کریں گے۔ چنانچہ کرنسی جاری رکھنے کا اختیار ہی صرف اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، اس لیے کرنسی نوٹ کی واپسی پر اسٹیٹ بینک کے حصے کو سود کابینہ بھی اسٹیٹ بینک ہی چھاپتا ہے۔ اس پر دوبارہ سود لیا جاتا ہے اور یہ سود واپس کرنے کے لیے دوبارہ نوٹ چھاپے جاتے ہیں اور دوبارہ ان پر سود لیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے ملک کی اندرونی قرضی کبھی بھی کم یا ختم نہیں ہوا اور مہنگائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو حکومت پاکستان کے ماتحت نہیں بلکہ ایک آزاد ادارہ ہے۔ ہر کرنسی نوٹ اس بات کو رسید ہوتا ہے کہ پاکستان بینک اسٹیٹ بینک کے پاس اس نوٹ کی متبادل سونا موجود ہے، جو کہ اصل میں کرنسی نوٹ کے مقابلے میں اسٹیٹ بینک کے پاس موجود سونے کی شرح 20% سے بھی کم ہے۔ آپ کی جیب میں موجود کرنسی نوٹ پر لکھی تاریخ حامل اجزاء کے مطالبے پر ادا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کی پابند ہے۔ اگر آپ ہی پاکستان کی کل آبادی اسٹیٹ بینک کے نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے۔ باقی 80% نوٹوں کی قیمت 13 روپے فی کلو ہے، کیونکہ اس باقی نوٹوں کو سونا موجود ہی نہیں، اس لیے اس کی قیمت وہ ہی ہے جو ردی کوڑے کی ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگوں لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے کیونکہ اس کی لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہوتی تھی۔ مہنگائی کی بڑھنے کی شرح سے انفلیشن یہ افراط زر کہتے ہیں کا کانسیپٹ صرف 100 سال پرانا ہے۔ ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درہم تھی جو کہ 21 صدی کی آخر تک 2 درہم ہی رہی۔ اگر ہم آج غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت 2 درہم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلے صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی سو گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب کے بغیر ہی کی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں۔ آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ ہے پیپر کرنسی اور اس پر دیے جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالر ہی رہ پاس منتقل نہیں ہوتے بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالر منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالر کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالر صرف کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک میں موجود ہے۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کون سی ملک سونے اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو IMF اور ورلڈ بینک ایسے ملک کو قرضہ نہیں دے گا۔ امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ ممالک اس بات پر مطلع ہو چکے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی
اس ملک کی حکومت وزیر خزانہ اور سیکرٹری فائنانس IMF کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتا۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پر ٹاکسیشن کی رکھتا ہے اور بعد قرض دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سعودی عرب اور ایران سمیت تمام پٹرول پر ذمہ کرنے والے ملک اس بات کی پابند ہیں کہ پٹرول صرف ڈالر کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ کہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی نرم دلی کی مثالیں دی جاتی ہیں، انہوں نے کبھی بھی سود لینے والے کی نظام الٹ دی تھی اور ان کو ڈنڈے سے سبق سکھایا۔ سود ایسی وحید لعنت ہے جس کے متعلق اللہ نے خود سود کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ آپ بتائیں کہ جنگ اگر اللہ سے ہے تو جیت کس کی ہوگی؟ تو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو میرے YouTube چینل پر ضرور سبسکرائب کرنا۔ کیسی یہ ویڈیو لگی اس کا جواب ضرور کمنٹ میں ضرور بتانا اور ویڈیو کو شیئر کر کے دوستوں کو فرینڈ کرنا۔ ملتا ہے اگلی ویڈیو، تب تک آپ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔